تمہیں پتا ہے قارون زمین میں ڈھس گیا تھا اور وہاں ہی مر گیا تھا۔ لوگوں مدد کرو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ لوگ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ، فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے بچا۔ قارون بنی اسرائیل میں ایک علمی اور قراءت میں ماہر آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، یہاں تک کہ اسے ان کے چچا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ قارون تورات کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کرتا تھا۔ اس کی آواز اور علم سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ لیکن قارون صرف قاری ہی نہیں تھا، وہ ایک عقل مند اور چالاک انسان بھی تھا۔ اسے زمین کے نیچے چھپے ہوئے سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں کا پورا علم تھا۔ کہاں خزانہ ملے گا، کہاں سے دولت نکلے گی، قارون سب جانتا تھا۔ اسی علم کی وجہ سے اس نے سونا چاندی کا تجارتی کام شروع کیا۔ مزدور کام کرتے، کھدائی ہوتی اور قارون کا مال عرب، شام اور مصر تک بکنے لگا۔ اس نے ایک ایک کر کے زمینیں خرید لیں۔ یہ ساری زمینیں خرید لو۔ اور ان کے کرائے اور منافع سے اور بھی امیر ہوتا چلا گیا۔ اس کی دولت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی طاقتور آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے قارون کا غمنڈ بھی بڑھتا گیا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دو، تو قارون ہنس کر بولا، یہ سب میری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں کسی اور کا کیا حق؟ یہی بات اس کی بربادی کا پہلا قدم بن گئی۔ دولت کے نشے نے قارون کی سوچ بدل دی۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا اور دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ ایک دن قارون نے اپنی دولت کا غمنڈ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ قیمتی کپڑے نکالو، سب سے چمکدار زیور پہناؤ، آج میں اپنی دولت دکھاؤں گا۔ پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ سونے کے تار والے لباس، جواہرات سے سجے گھوڑے اور نوکروں کی لمبی قطار۔ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے۔ مگر کچھ عقل مند لوگ بولے، اللہ کا انعام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو غمنڈ نہیں کرتے۔ لیکن قارون یہیں نہیں رکا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچی۔ ایک عورت کو پیسہ دے کر کہا کہ لوگوں کے سامنے جھوٹا الزام لگائے۔ جب وہ عورت سب کے سامنے آئی تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بول اٹھی، اللہ کی قسم، موسیٰ پک دامن ہے، قارون نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ اس وقت پوری قوم پر خاموشی چھا گئی اور اسی لمحے اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ قارون اپنے نوکروں اور سپاہیوں کے ساتھ شان سے چل رہا تھا کہ اچانک زمین سے ایک بھری آواز اٹھی۔ زمین کانپنے لگی، لوگ چیخنے لگے، بھاگو، زمین پھٹ رہی ہے، اپنی جان بچاؤ۔ قارون کے پاؤں دھیرے دھیرے زمین میں دھسنے لگے۔ وہ چیخ کر بولا، لوگوں مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری دولت۔ لیکن زمین اسے اپنی گرفت میں لیتی چلی گئی۔ اس کا محل، اس کی دولت، اس کا غمنڈ، سب کچھ زمین کے اندر سما گیا اور قارون ہمیشہ کے لیے مٹی کا حصہ بن گیا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی دولت پر غامند کرے، اللہ کے سامنے کسی کی بادشاہی نہیں چلتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو فیتفل پاتھ کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔